پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو علمی لیول ہے، جو شعور ہے معاشرے کا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ گری جا رہا ہے۔ ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک کے، یوٹیوب کے، فیس بک کے کانٹینٹ کے ذریعے، جب لوگ سڑکوں میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، جب ان کو کانسیپٹ بتایا جاتا ہے اس کو گراسپ کیسے کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علمی لیول معاشرے کا گری جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی دانستہ طور پہ سرکاری پلاننگ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک یوتھ بلج ہے، یعنی کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن انڈر 25 ہے۔ جو پاپولیشن ہماری ایجوکیشن سیکٹر کے انڈر فال کرتی ہے وہ لگ بھگ 10 کروڑ لوگ ہیں۔ جی ہاں، یعنی کہ پاپولیشن کا لگ بھگ آدھا حصہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کی بریکٹ میں فال کرتا ہے۔ اب ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جو ینگ پاپولیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن ملے، تاکہ جب وہ سوال و جواب کرے ملک کی معیشت کے بارے میں، ملک کی سیاست کے بارے میں، اس کا علمی لیول بڑھتا جائے۔ جب وہ کوئی کاروبار سیٹ کرے تو اس کو اچھے اصولوں پہ بنائے اور اس کو ایک پراپر بزنس کی طرح رن کرے۔ جب ایک نوکری پہ آپریٹ کرے تو اس کے پاس ریکوائرڈ ایجوکیشن مکمل ہو، یا پھر جب وہ اپنے نجی معاملات میں ڈیل کرے تو اس کو ایک لاجیکل انالیٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کرے، اور یہ سب کچھ اچھی تعلیم سے آپ کو آتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر 10 کروڑ لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ سوچتے ہوں گے، جو اتنا کرٹیکل ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہماری سرکار پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کرتی ہوگی۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی 77 سال کی ہسٹری میں بہت تھوڑا پیسہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اگر ہم صرف کچھ نمبرز دیکھیں پچھلے سال کے ایجوکیشن بجٹ کے، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایجوکیشن کا پچھلے سال کا فیڈرل بجٹ تھا 97 بلین روپیز، پنجاب کا بجٹ تھا 595 بلین روپیز، سندھ کا تھا 312 بلین روپیز، کے پی کے کا تھا 362 بلین روپیز، اور بلوچستان کا تھا 104 بلین روپیز۔ کل ملا کے یہ رقم بنتی ہے 1.4 ٹریلین روپیز۔ یہ آپ کا ٹوٹل ایجوکیشن کا بجٹ تھا۔ بظاہر آپ اور میں کہتے ہیں کہ اسد بھائی یہ 1.4 ٹریلین تو بہت زیادہ رقم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت جب اس کو آپ 10 کروڑ پوٹینشیل سٹوڈنٹس پہ تقسیم دیتے ہیں تو یہ سالانہ 14,000 روپے بنتی ہے، اور ماہوار اس کو دیکھیں تو یہ 1160 روپے بنتی ہے۔ یعنی کہ ہماری سرکار 10 کروڑ جو پاپولیشن ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی جو بن سکتی ہے ایجوکیٹڈ، اس کے اوپر ماہوار صرف 1160 روپے خرچ کرتی ہے۔ اب یہ تو انف نہیں ہو سکتے تعلیم کے لیے۔ میں اور آپ جن اسکولوں میں پڑھے ہیں، اگر ہم سرکاری اسکول بھی دیکھیں تو وہاں پہ آنے جانے کا خرچہ، کتابیں خریدنے کا خرچہ، تعلیم حاصل کرنے کا خرچہ، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا خرچہ ڈالے تو یہ تو 10 20 30 ہزار روپیہ بڑی آرام سے بن جاتا ہے۔ اب یہ ڈفرینس آف منیز لوگ کر نہیں سکتے، اس لیے پاکستان کے اندر دنیا کی سیکنڈ سب سے ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے سیکنڈری ایجوکیشن کی۔ جب بندہ پرائمری اسکول سے آگے جاتا ہے، جب تعلیم انالیٹکس کی طرف آتی ہے، سوچ کی طرف آتی ہے، تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کرتے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو۔ اس کے لیے بہت بڑی پورشن آف دا پاپولیشن، یعنی کہ 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ سیکنڈری لیول کے اوپر پش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک یہ دانستہ طور پہ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات ہم ویڈیو میں لیٹر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن ایک میجر چنک آف پاپولیشن تعلیمی اداروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک 10 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر کا بچہ تعلیمی اداروں سے باہر نکل جائے گا تو اس کے پیچھے کوئی فائنینشیل ڈائر وجہ ہوگی، اور اکثر اوقات وہ چھوٹی موٹی نوکریوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ جو چھوٹی عمر کی نوکرانیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، چھوٹی عمر کے بچوں اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی فیکٹری کے اندر کوئی نہ کوئی لیبر کا ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو تعلیمی اداروں میں ہونے کی ضرورت تھی، اور ہماری سرکار جو بجٹ ان کے اوپر لگاتی ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کر نہیں سکتے۔ اس لیے نسل در نسل، اب تقریباً چوتھی نسل پاکستان کے اندر چل رہی ہے ہماری انڈیپینڈنس سے 1947 میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کم ہوئی جا رہی ہے، لٹریسی کم ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارا لٹریسی کا بیریئر خیر بہت تھوڑا ہے، سائن کریں، انگوٹھا لگائیں اور ایک اخبار پڑھ لیں تو لٹریسی کا بیریئر سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو ہماری لٹریسی ریٹ گری جا رہی ہے، لوگ اس کے بھی قائل اب نہیں رہ رہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے سارے لوگوں کو ووٹ کرنے کا حق دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ وقت کے ساتھ شعور وائز کم ہوئی جا رہی ہے، ان کی انالیٹیکل ایبلٹی کم ہوئی جا رہی ہے، اور پھر بھی وہ ووٹ کریں الیکشنز میں۔ اس لیے ہر الیکشن میں آپ سیم ہی رزلٹ دیکھتے ہیں کہ جاہل لوگ جاہل لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ملک اسٹیپ بائی اسٹیپ تباہی کی طرف بہت سپیڈ سے جا رہا ہے، اور اس کے اندر مین کرٹیکل وجہ ہے ایجوکیشن۔ ایک بہت بڑی وجہ ایسے کرنے کے لیے یہ تھی کہ سرکار چاہتی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ بلاسم کرے، کیونکہ ہم نے اکثر اوقات دیکھتا ہے کہ جب سرکار سروسز پرووائڈ نہیں کرتی پاکستان میں تو اس کے پیرلل ایک پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو اگین سرکار خود اون کرتی ہے پرائیویٹ کیپیسٹی میں، یعنی کہ سیاستدان، سینیٹرز، بہت سارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس
تعلیمی ادارے اون کرتے ہیں. اس کی ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا اسکول نیٹ ورک موجود ہے, انٹرنیشنلی بھی موجود ہے, وہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے. اس کے اونر ہیں خورشید محمود قصوری صاحب. ویسے تو کاروبار ان کی بیگم کے نام ہے, پر ڈائریکٹلی ان میں اسٹیکس اور انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ کریئر پولیٹیشین ہے, ایک زمیندار بھی تھے, اور ان کی جو گروتھ ہوئی ہے بزنس کی وہ ایسٹرونومیکل ہے. یہ ہر انکم بریکٹ, یعنی کہ بیکن ہاؤس امیر لوگوں کے لیے بھی ہے, ایک بیکن ہاؤس کا ٹائپ مڈل کلاس کے لیے, اور ایک ایجوکیٹرز کے نام پہ فرینچائز سسٹم ہے جو لوور انکم بریکٹس کے لیے. یہ ہر انکم بریکٹ میں کاروبار کرتے ہیں. یہ کھربوں روپے کا ان کا کاروبار کھڑا ہو گیا. اب ایک طرف ایک سیاستدان کھربوں روپے کا پرائیویٹ سیکٹر میں کاروبار کھڑا کر رہا ہے, تو اس کو ڈائریکٹ انسینٹیو ہے کہ پبلک سروسز پرفارم نہ ہو, تاکہ اس کے کاروبار میں جوک در جوک لوگ آئیں. اگر مثال کے طور پہ ہمارے تعلیمی گورنمنٹل ادارے اچھے ہوتے تو کسی والدین کو شوق نہیں ہے کہ وہ مہینے کا 50,000 لاکھ روپیہ پٹیں اپنا ضائع کریں اور اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے جو مفت ہیں یا سستے ہیں یا سبسڈائزڈ ہیں وہاں نہ بھیجیں. ہم سب مجبوری کے تحت پرائیویٹ سکولز جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے تعلیم کا معیار جو ہمارے پبلک سیکٹر میں وہ اچھا نہیں ہے. جو دوسری وجہ ہے سیاستدانوں کی یہ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ پورے ملک کی اکانومی کو انہوں نے ایک رینٹ سیکنگ اکانومی بنانا تھا, کہ یہاں پہ ایکچولی جو پراپر مڈل کلاس جابز ہوتے ہیں دنیا بھر میں وہ نہ کریٹ ہو, لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے جابز کریٹ ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زمینوں میں, ہماری فیکٹریوں میں, ہماری ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر منیمم ویج لیبر کے کام کریں. اور اس وقت اگر آپ پاپولیشن کا جاب سینسس دیکھیں تو میجورٹی آف دا پاپولیشن منیمم ویج لیبر جابس کر رہی ہے, اور یہ دانستہ طور پہ کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ پرانی طاقتیں قائم رہ سکیں. اگر آپ ساؤتھ پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں دیکھیں جہاں زرعی علاقے بہت زرخیز ہیں, تو وہاں کے جو سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر بچے پرائمری سے آگے نہ جائیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی رایا کے اندر والدین کام کریں وہی ٹاسک کل کو ان کے بچے پرفارم کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر زمینداروں کے ہیریڈیٹری ملازم ہوتے ہیں کہ اس کا باپ بھی ہمارا ملازم تھا, اس کا باپ بھی ہمارا ملازم تھا, اس کا بچہ بھی ہمارا ملازم ہوگا, اس کا بچہ بھی ہمارا ملازم ہوگا. اور سب سے بہتر طریقہ یہ کرنے کا ہے کہ ایجوکیشن وہاں پہ عام نہ ہونے دو, اس لیے آپ اتنا تھوڑا بجٹ دیتے ہیں. آپ یہ بھی بحث کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بالکل یہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے ہمارا اس کا صرف 3% GDP کا خرچ ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر, تو باقی پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم یہاں پہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی مثال لیں گے, وہ گورنمنٹ امپلائیز کی ہے. پاکستان کے اندر گورنمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 1.9 ملین یعنی کہ 19 لاکھ لوگوں کو امپلائی کرتی ہے آخری سینسس کے مطابق. ان کے اوپر جو بجٹ سپینڈ ہوتا ہے سیلریز, پینشن اور گورنمنٹ امرات یعنی کہ پرکس کے مد میں بجلی ہوگی, پانی ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, گھر کا کرایہ ہو گیا, نوکروں کی تنخواہیں ہوگی, اس کی مد میں جو پیسہ خرچ کرتی ہے وہ لگ بھگ سالانہ 8 ٹریلین روپیز ہے. یعنی کہ ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ جو 10 کروڑ لوگوں کے لیے ہے وہ 1.4 ٹریلین ہے, اور ہمارا یہ سیلریز کا بجٹ سالانہ جو 19 لاکھ لوگوں کے لیے, یعنی کہ اس سے آپ کہہ لیں کئی گنا کم, یعنی کہ آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ 100 گنا کم, یعنی کہ 100 سے ضرب دیں, 100 گنا اس چیز کو بنائے تو وہ جا کے بنتا ہے 10 کروڑ. اس کے اوپر 8 ٹریلین لگ رہا ہے, یعنی کہ 8 گنا زیادہ بجٹ لگ رہا ہے. یہ بہت کلیئر ایک پلان ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے, جو ہماری بیوروکریسی ہے, ججز ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ان کی آل اولاد ہے, ان کو ہم نے ریوارڈ کرنا ہے سرکاری خزانے سے, جو پیسہ میں اور آپ دیتے ہیں. اور جو ہماری رایا ہے, جو ہماری ایجوکیٹڈ کلاس ہونی چاہیے تھی, اس کو ڈس انفرینچائز کرنا ہے ایجوکیشن سسٹم سے, تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے بہتر فیصلے مستقبل کے نہ بنا سکے. پاکستان کے پاس اس وقت 2 ہی آپشنز ہیں کہ یا تو اپنے بچے کو سیکنڈری اسکول سے باہر نکال کے منیمم ویج جاب پہ لگا لو, یا پیٹ کاٹ کے اس کو تعلیم دے کے ایونچولی تعلیم یافتہ بنا کے ملک سے باہر بھیج دو. یہ دونوں بہت سیڈ آؤٹ کمز ہیں. کیوں ہے کہ اس وقت جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا ہے, کہ یہاں پہ ریکوزٹ جابز نہیں کریٹ کی گئی. یہاں پہ جتنی انڈسٹریز اور اشرافیہ تھیں انہوں نے جابز وہی کریٹ کی جو میجورٹی آف منیمم ویج لیبر کے لیے ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جان کے اپنے لوگوں کو دبا کے رکھنا تھا. اس کو کلاسیکلی آپ کرونی کیپٹلزم کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ پورا سسٹم ایسے بناؤ کہ سرکار اور کچھ پرائیویٹ لوگ مل کے کاروبار کرتے رہیں, لوگوں کو دبا کے رکھیں, ان میں ایجوکیشن لیول اوپر نہ آنے دیں, اور ان کو منیمم ویج نوکریوں کے اوپر رکھیں. اور اس کے اوپر پھر سیاستدان یہ بھی کہانیاں میں سناتے ہیں, دیکھو سرکار تمہیں بے نظیر انکم سپورٹ دے رہی ہے, پاکستان اسٹیل مل میں نوکری دے رہی ہے, PIA میں جوک در جوک نوکریاں بھر رہی ہے, تو ہم تمہارا کتنا فائدہ کر رہے ہیں. PIA بھی پاکستان کی عوام کی ہے, پاکستان اسٹیل مل بھی پاکستان عوام کا ہے, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیسہ پاکستانی عوام کا ہے. تو یہ سیاستدان جیب سے کچھ نہیں کر رہے, یہ ہمارا ہی پیسہ لے کے ہمیں ہی واپس کرتے ہیں
یعنی کہ ہم سے لیں گے 100 روپے, ہمیں واپس کر دیں گے 1 روپیہ, اور پھر کہیں گے دیکھو ہم تمہارے پاس کتنے مہربان ہیں, تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے. اور کیونکہ ساتھ ساتھ یہ ہماری تعلیم کو مار رہے ہیں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو مار رہے ہیں, تو ہم ان سے سوال پوچھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. اور جو سوال پوچھتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں ٹیررسٹ ہے, ملک سے محبت نہیں کرتا, لسانیت کی بنیاد پہ اس کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. اگر وہ کسی مائنورٹی ریلیجن کو بلانگ کرتا ہے, اگر وہ کرسچن ہے, ہندو ہے, تو اس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ مائنورٹی سیکٹ کو بلانگ کرتا ہے, شیعہ کو, تو وہ پروپیگنڈا چل جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی بریلوی ہو جائے تو پھر ان کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو سارے ہیں بیوقوف. در حقیقت ایجوکیشن کو کم رکھنے کی وجہ تھی ہی یہ تاکہ پاپولیشن کریکٹ کوشچن نہ پوچھ سکے, اور اس میں سارے سیاستدانوں کا فائدہ تھا اکراس پارٹی لائنز. اور اگر آپ دیکھیں جو سیاستدان ایجوکیشن کے کاروبار میں انوالوڈ ہے تو وہ ہر سیاسی جماعت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ آرمی نے اپنے پیرلل سکولز بنائے ہوئے ہیں, اشرافیہ نے اپنے پیرلل سکولز بنائے ہوئے, لیکن کسی نے بھی سکولز نہیں بنائے ہوئے عام لوگوں کے لیے. گو سکولز کا اتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ سینسس یہی نہیں ڈٹرمن کر پاتا کہ ایکچوئل آپریشنل سکولز کتنے, کیا وہ 50% ہیں, کیا وہ 30% ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں ڈیٹا کلیکشن کو مانا نہیں جاتا کیونکہ اس سے سرکار کی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں. پنجاب جیسا صوبہ جس کو سب سے ڈیولپڈ کہا جاتا ہے, وہاں پہ گو سکولز کی تعداد لگ بھگ 35% ہے, اور پرائمری ایجوکیشن کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن کی تعداد لگ بھگ 53% ہے. یعنی کہ اگر 500 بچہ سیکنڈری اسکول میں جاتا ہے تو صرف آدھا گریجویٹ یا کمپلیٹ کرتا ہے. اور یہ سب سے ترقی یافتہ صوبے کی ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ سارے باقی ملک کے چیزیں لوٹ کے پنجاب میں لگائی جاتی ہیں. یعنی کہ جس صوبے کے اندر سب سے زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے وہاں پہ بھی اتنا لو بار ہے ایجوکیشن کا. اگر ہم نے اس کو درست نہ کیا جلد از جلد تو ہمارا ملک بالکل ہی تباہ ہو جائے گا, تباہ علمی طور پہ ہو جائے گا. زیادہ تر مسئلے مسائل جو ہمارے ملک میں آتے ہیں, چاہے وہ ریسنٹلی سرگودا مسئلہ مسائل ہو, یہ کم علمی کی وجہ سے ہے, کیونکہ پڑھنے کی ہم نے تعلیم نہیں دی, لوگوں میں شوق نہیں پیدا کیا کہ آپ تحقیق کریں, سچائی فائنڈ آؤٹ کریں, پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ سیاستدانوں نے اپنے گناہ بچانے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گناہ بچانے تھے, جوڈیشری نے اپنے گناہ بچانے تھے. اتنے عرصے کے بعد جب قاضی فائزی صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل انفیئر ہوا, تو پوری عوام دنگ ہو کے رہ جاتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں یار واقعی شاید اس میں کوئی حکمت ہو. لیکن در حقیقت اگر کسی نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو ان کو یہ تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جو ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے تھا وہ انتہائی بہت بڑی زیادتی تھی. آپ ان سے 100 اختلافات کرتے ہیں ان کے پالیسی اور فلسفے سے, لیکن جو ان کا ٹرائل ہوا تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا انفیئر ہے. لیکن ہمیں اتنا طویل عرصہ کیوں لگا اپنی عوام کو یہ بتانے میں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو تعلیم نہیں دیتے, ہم ان کو جھوٹی ہسٹری پڑھاتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا گھٹیا اور خراب ہو چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے سارے مرحلے پار بھی کر جائے تو اس کو ہم پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں, کیونکہ اس کا تبصرہ اور گرپ پاکستان کی ہسٹری پہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ غلط ڈیسیجنز بنا رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ پہلے سرکار کوشش کرتی ہے کہ آپ تعلیم نہ لیں, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ تعلیم لے بھی لیں تو آپ کو وہ اتنا جاہل باہر نکالتے ہیں کہ آپ کوئی پازیٹیو رزلٹ دے نہیں سکتے معاشرے کے اندر. اس سب کے باوجود پاکستان کے اندر بہت ایفرٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو تعلیم, ایجوکیشن اور اویئرنیس دینے کے لیے. ان آوازوں کو بھی ہم دباتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں. کوئی این جی او اسکول کھڑا کرنا چاہے جہاں پہ سچائی پہ سرکار اس پہ پٹھے سیدھے ٹیکس اور فارمولے لگانا شروع کر دیتی ہے تاکہ ان کا کاروبار اتنا ذاتی ڈسٹرب نہ ہو. پوری کی پوری مافیاز بن گئی ہیں یہ پرائیویٹ سکولز اور ان کے ایجوکیشن سسٹمز. اس پہ ہم نے کئی اور ویڈیوز بھی بنائی جو ہم چاہیں گے آپ ضرور دیکھیں کس طرح انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے پورے سسٹم کو. جب سرکار نے قانون بنایا کہ آپ لوگ فیسیں آربیٹریلی بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں, اس پہ کنٹرول کریں, تو یہ سارے ایک ہو کے جا کے مقدمے لڑنا شروع ہو گئے سرکار کے خلاف. سرکار نے ریلائز کیا کہ ہمیں یہ پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہماری عوام میں یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, یہ ایک انٹرنل اشرافیہ بیٹل ہے پرائیویٹ سکولز کی, تو ان کو اس کی حد پہ رہنے دیتے ہیں. ٹھیک 2 سال بعد انہوں نے فیسیں پھر بڑھا دی اور بات وہیں آگے کھڑی ہوگی. جب تک اس ملک میں ایجوکیشن کے اوپر اویئرنیس اور کام نہیں ہوگا تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور آپ خود احتساب کر لیں کس سیاسی جماعت نے کس چیز پہ کتنی کو محنت کی ہوئی ہے. کہانیاں سب نے بہت دی ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے لیے بہت کرتے ہیں, چاہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, چاہے یہ ابھی نئی موٹر سائیکل والی اسکیم ہو. انٹرسٹنگلی انف جو لیپ ٹاپ اور موٹر سائیکل والی اسکیم ہے وہ اس سیکٹر آف ایجوکیشن کے لیے جہاں پہ سب سے کم بچے پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز, جہاں پہ آپ کی پاپولیشن سب سے تھوڑی جاتی ہے. یعنی کہ روٹ کاز آف دا پرابلم جو سیکنڈری ایجوکیشن اور پرائمری اس پہ کام نہیں کرنا, بظاہر جو آپٹیکلی اچھا لگتا ہے کہ موٹر سائیکلیں باندھ دو, لیپ ٹاپ باندھ دو, اس پہ کام کرنا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کے پی کے میں آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ بہت کام کیا جا رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, لیکن علم کا لیول وہاں بھی بڑھتے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جس طرح کے فیصلے اور بیانیات وہ کر رہے ہیں وہاں سے, تو اسی کو علمی لیول انکریز نہیں ہوتا نظر آ رہا. اور وہی ماڈل پنجاب میں کیوں نہیں اپلائی کیا گیا اگر کے پی کے میں اتنا سکسیزفل تھا؟ کیونکہ پنجاب کی بھی حکومت آپ کے پاس 3.5 سال تھی بزدار صاحب کے انڈر. ہمارے سیاستدان آربیٹریرلی
چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کوئی لانگ ٹرم فلسفہ نہیں ہوتا. اگر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, اگر وہ ان کو صحیح راستے پہ گائیڈ نہیں کریں گے تو ملک بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے سچ کا ساتھ آپ نے دینا ہے, اپنی ایجوکیشن پالیسی کو پراپرلی پڑھنا ہے, اور اس بجٹ ایلوکیشن میں بھی دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے. میجورٹی جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ ایکچولی سروسنگ میں جاتا ہے, یعنی کہ مینٹننس آف ایگزسٹنگ بلڈنگس کے اندر جاتا ہے, ان کے پینٹ جابس میں جاتا ہے, ٹیچرس کی سیلریز میں جاتا ہے. صرف 10 یا 15% جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی ایجوکیشنل پروگرامز میں جاتا ہے. اور اگر ہم ریویژن آف کریکولم کی بات کریں تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے, یہ بہت لمحہ فکری ہے. ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس بجٹ کو آپ غور سے دیکھیں اور اس نظر سے دیکھیں کہ ہمارے ایجوکیشن بجٹ میں کیا چیز ایڈ ہو رہی ہے اور کیا چیز مائنس ہو رہی ہے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. 3000 روپے کی ہماری سبسکرپشن ہو رہی ہے اور اس میں ہم نئی سے نئی انٹرسٹنگ چیزیں لا رہے ہیں. صرف زوم سیشنز نہیں ہوں گے بلکہ ایکسکلوسیو کانٹینٹ آپ کے لیے بنائیں گے. تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کریں, سبسکرپشن پے کریں اور فیڈ بیک دیں. آپ اور ہم ایک کمبائنڈ ایفرٹ کر رہے ہیں ملک میں شعور پھیلانے کا, اور اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ کو ہم ہر چیز دکھا سکتے ہیں کہ جو پیسہ آپ ہمیں دیتے ہیں وہ ہم کہاں کہاں لگاتے ہیں, کس طرح لگاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ریسرچرز ہائر کیے ہیں, ہم اور ہائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویڈیو بہتر سے بہتر بن سکے. پلیز یار گلے کا موقع نہیں دینا, ٹھیک ہے نا سلمان بھائی؟ بچوں کو بتا دیں گلے کا موقع نہیں دینا. تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.